یہ جس لڑکی کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان سے نہیں ہے، اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لڑکی پاکستانی ہے، لیکن کیسے؟ اس نے اپنا ملک، اپنا وطن چھوڑ کر کینیڈا اکیلے سفر شروع کیا، عورت ہونے کے ناطے، اور ہر ایک نے اس کو کہا کہ یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ عورت کون ہے؟ اور ایک لڑکی کے لیے اکیلے سفر کرنا کیا سیف ہے؟ اور اس کے ساتھ کیا ہوا پاکستان میں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ملیے روزی سے۔ یہ ہے روزی۔ 2 سال پہلے کینیڈا میں اپنی جاب چھوڑ کر اس نے دنیا کا سفر شروع کیا، وہ بھی موٹر سائیکل پر، اور یہ بہت سارے مسلم ممالک میں گئی، لیکن ان سب ملکوں کا سفر کرنے کے بعد صرف یہ ایک ہی ملک کو اپنا گھر کہتی ہے، اور وہ ہے پاکستان۔ روزی کہاں جا رہی ہو؟ روزی نے اپنی زندگی کا ہر دن آن لائن شیئر کیا سب کے ساتھ، اور وہ دکھانا چاہتی تھی دنیا کو جو وہ دیکھ رہی ہے، ایک خوبصورت ملک پیار کرنے والے لوگوں کے ساتھ۔ لیکن بہت سارے لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ فیک ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ کنٹری ہے جہاں پہ بہت سارے دہشت گرد ہیں۔ سب روزی سے پوچھ رہے تھے وہ اکیلی کیا کر رہی ہے اس خطرناک ملک کے اندر۔ لیکن جب روزی نے اسلام کو قبول کیا تو اس کو بہت سارے لوگوں نے منفی کمنٹس دینے شروع کر دیے، جس سے اس کا دل ٹوٹ گیا اور وہ بہت روئی۔ لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ رکنے کی بجائے اس نے اپنی موٹر سائیکل پر سفر شروع کیا پورے پاکستان کا۔ لیکن روزی نے انٹرنیٹ پر لوگوں کو بتایا کہ پاکستان ایک سیف کنٹری ہے اور یہاں کے لوگ بہت زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور روزی نے بتایا کہ اس نے اسلام قبول کیا اور قرآن کو پڑھا تو اس نے بتایا کہ اسلام ایک امن پسند ریلیجن ہے۔ اس لڑکی نے بڑی بہادری سے دنیا کو بتایا کہ دنیا کا جو مسلمانوں کے بارے میں خیال ہے وہ بالکل غلط ہے۔ جتنا پیار اس نے پاکستانی لوگوں کو دیا اس سے زیادہ پیار اس کو ملا پاکستان سے واپس۔ یہ کہانی صرف اس لڑکی کی یہ نہیں کہ اس نے نیا ملک کو اپنا گھر بنا لیا پاکستان۔ یہ کہانی ہے سمجھنے کی۔ کچھ لوگوں کے خیال بہت غلط ہیں پاکستانی کلچر کے بارے میں، لیکن یہ ہماری جاب ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں اور ان کو سمجھائیں اور ایک دوسرے کے کلچر کو سمجھنے کی کوشش کریں، بالکل روزی کی طرح۔ ہمیں ٹریول کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیوں نہ ہم آج سے شروع کریں، اپنے ہمسایوں سے بات کریں، اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے بات کریں، ہر ایک سے بات کریں اور لوگوں سے دوستی کریں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس دنیا کو ایک خوبصورت دنیا بنا سکیں۔